ہے وہ رحمت کا دریا ہمارا نبی۔ آپ کو فخر سے کہنا چاہیے ہے وہ رحمت کا دریا، اونچی بولے ہے وہ رحمت کا دریا۔ آپ سے پوچھا جائے کتنے انبیاء کرام، آپ کہتے ہیں کم و بیش کا لفظ استعمال کرتے ہیں۔ میرے امام نے بھی یہی کہا، کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا۔ حکومتیں کہتی ہیں میرے سپورٹ میں رہو، میری پارٹی کا جھنڈا اپنے گھروں میں لگاؤ، گاڑیوں میں دکانوں میں لگاؤ، تمہیں ہم سڑکوں کی ٹھیکیداری وغیرہ وغیرہ دیں گے، تم کامیاب رہو گے۔ میرا امام کہتا ہے بریلی شریف کا تاجدار یہ تمہیں کیا دیں گے، یہ خود میرے نبی سے ادھار مانگتے ہیں۔ کیا کھلی اڑائی ہے میرے امام نے، فرماتے ہیں کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا۔ جب ایک شخص کی دوسرے شخص سے کمپیرنگ ہوتی ہے نا، تقابل ہوتا ہے، موازنہ کیا جاتا ہے، تو ایک کو نیچے لایا جاتا ہے ایک کو اوپر۔ فلاں ڈاکٹر کی اوقات کیا ہے، فلاں جج کی اوقات کیا ہے، ایک کو نیچے گرا دیا جاتا ہے ایک کو اوپر رکھا جاتا ہے۔ لیکن جب میرے بریلی کے تاجدار نے کمپیرنگ کی، تقابل کیا، موازنہ کیا، تو کسی نبی کی شان میں ذرہ برابر نقص بھی دیکھنے کو نہ ملا۔ آپ فرماتے ہیں سارے اونچوں میں اونچا سمجھیے ہے اس اونچے سے اونچا۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت ہے، خوبیاں ہیں، جسے آپ اپنی زبان میں کوالٹیز کہتے ہیں۔ یہ حضور کی خوبیاں ہیں، سمجھ رہے ہیں، بڑے حسین ہیں، بڑے جمیل ہیں، سب سے اچھے ہیں، رسولوں کے سردار ہیں، سب سے آخر میں نبیوں کے سردار بن کے آئے۔ میرا امام انکساری کے طور پر ترابی صفت لیے ہوئے کہتا ہے میں گنہگار ہوں۔ تو حضور کے اندر جو کوالٹی ہے، کیا ایسی کوئی کوالٹی حضور کے اندر ہے کہ وہ گنہگاروں کے کام آ جائے؟ پھر اپنی ذات کو تسلی دیتے ہیں، فرماتے ہیں غم زدوں کو رضا مزدہ دیجئے کہ ہے بے کسوں کا سہارا ہمارا۔ جہاں حضور کے اندر اتنی خوبیاں پائی جاتی ہیں، وہاں ایک خوبی یہ بھی ہے جس کا کوئی ساتھ نہ دے اس کا آمنہ کا لال ساتھ دیتا۔ بڑے ادب اور احترام کے ساتھ استاذ الاساتذہ حضور مفتی علیم الدین شاہ صاحب اللہ کی موجودگی ہے اور بڑی خوشی ہے۔ میں یہ جو بیلٹ ہے بنگال کا، یہ پنڈوا شریف کے سرکاروں کے نام سے منسوب ہے۔ مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے کلکتہ اور ہاوڑہ شہر میں جو بڑے بڑے بزرگان دین ہیں ان کے توسل سے میں بہت کم آ پاتا ہوں، پورے سال میں کبھی 2-4 مرتبہ لوگ دعوتیں دیتے ہیں جارو کشی کی، لیکن یہ شرف میرے حصے میں نہیں آنے پاتا۔ میں ایسے ہی کہیں دور کسی نہا خانے میں بیٹھ کے تھوڑی دیر باتیں کر کے اپنی رات کو صبح کے دامن میں پیوست کر دیتا ہوں۔ لیکن محترم مخدوم گرامی حاجی ذاکر حسین صاحب قبلہ کی محبت تھی، اور بالخصوص نایاب بھائی کا بڑا پریشر تھا کہ بڑے مخلص لوگوں سے ملاقات کا شرف حاصل ہو سکتا ہے، آپ ایک سفر کر لیں۔ تو پھر میں نے سر خم کر کے آپ سب کی سماعتوں کی دہلیز پر اپنی آمد کا چراغ روشن کیا۔ یہ چراغ سحری ہے، بہت دیر تک ٹکے گا نہیں، لیکن آپ کی آنکھوں کی روشنی سلامت رہے، یہ چراغ سحری ہمیشہ دعا کرتا رہے۔ میں ایک مسافر ہوں، ابھی ہوں چلا جاؤں گا۔ میری پہچان وہی ہے جو میرے بڑے بھائی نظامت کی دنیا میں بہت ہی معتبر نام، یوں کہیے سب سے معتبر نام۔ شاعری اور نظامت دو الگ الگ چیزیں ہیں، لیکن کبھی کبھی سوچا جاتا ہے کہ ان کی شاعری اچھی ہے یا نظامت، تو پھر لگتا ہے کہ دونوں کا مقابلہ کوئی تیسرا نہیں کر سکتا ہے۔ اللہ نے وہ لہجے میں پریشر دیا ہے، وہ لوگوں کو اٹھانے کی صلاحیت دی ہے، بڑوں کی تعداد میں اضافے کا سبب بن گئے، بڑی لکھی سماعتیں مشاعروں میں آنے لگی۔ میرے بڑے بھائی محترم نقیب اہل سنت محترم حسن رضا طاہر صاحب قبلہ، مجھے خوشی ہے، اللہ کا شکر ہے کہ میں نے بہت ساری راتیں، مہینے، شب، سال ان کے قدم کے نیچے گزارے ہیں شہر الہ آباد میں، جسے حضور غوث العالم منور شاہ الہ آبادی کا دیار کہا جاتا ہے۔ وہیں سے ایک دوسرے کے قریب بیٹھ کر کے فکر رضا کی بصیرتوں کے شامیانے کے نیچے بیٹھنے والے مسافروں کے دل کو دیکھنے کی خواہشوں کی دعائیں مانگی گئی تھی۔ آج ہم سب یہاں پر حاضر ہیں، میرے شیخ حضور تاج الشریعہ سرکار کا ہے، لیکن میرے شیخ نے فرمایا نا کہ جو پیا کو بھائی اختر وہ سہانا راگ ہے، جس سے ناخوش ہو پیا وہ راگ نہیں اچھی نہیں۔ تو مجھے بڑی خوشی ہے کہ اپنوں اور اپنوں کی خوشنودی کا سامان، ان کی تزکیہ نفس اور تطہیر قلبی کا سامان بنے۔ نائب منظر صاحبان نے ان کی نظامت میں مولانا انار الشیخ صاحب جو یہاں کے خطیب و امام ہیں، میں سب کو باری باری ممبر کے علماء کو ان کی قدم بوسی کرتے ہوئے مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ میں اس لائق نہیں ہوں، بس دعا کرے اللہ میرا ایمان پر خاتمہ کر۔ میں مفتی نہیں ہوں، میں ڈاکٹر نہیں ہوں، میں علامہ نہیں ہوں، وہ سب کچھ ہو سکتا ہوں، بس ایمان پر خاتمہ ہو جائے بس، ٹھیک ہے۔ میں برائے مہربانی میں اپنے تمام تر بڑوں سے گزارش کروں گا کہ میرے ساتھ ایسا نہ کیا کریں۔
موسم جب گرم تھا تو ایک شخص نے کہا تھا کہ حبس امس کا ماحول تھا، لوگ گھٹن محسوس کر رہے تھے، تو اس نے کہا حبس نکلے دل مستر سے بلائیں جائیں. بیٹھے رہیے گا، جب مجھے ضرورت ہوگی تو آپ کی سماعتوں کو بلاؤں گا. حبس نکلے دل مستر سے بلائیں جائیں، کھڑکیاں کھول مدینے سے ہوائیں آئیں. حبس نکلے دل مستر سے بلائیں جائیں، کھڑکیاں کھول مدینے سے ہوائیں آئیں. ملک الموت بھی آئیں تو یہ کہہ دیں ان سے محفل ذکر نبی ہے نہ اٹھائیں جائیں. ملک الموت بھی آئیں تو یہ کہہ دیں ان سے، ملک الموت بھی آئیں تو یہ کہہ دیں ان سے محفل ذکر نبی ہے نہ اٹھائیں جائیں. محفل ذکر نبی ہے نہ اٹھائیں جائیں. ابر رحمت کی طرح ان پہ جوانی آئے، لوریاں جن کو درودوں کی سنائیں مائیں. ابر رحمت کی طرح ان پہ جوانی آئے، لوریاں جن کو درودوں کی سنائیں مائیں. نثری گفتگو کروں گا انشاءاللہ. آپ بہت بہت شکریہ صاحب. اب آپ سب بیٹھے رہیے گا جب تک اشارے ہوں گے. آپ سب کے قدم کے نیچے میں بیٹھا رہوں گا، علماء کے پیروں کا دھون پیتا رہوں گا انشاءاللہ. اگر اجازت دے تو سلام کروں، پھر درود پڑھتے ہیں، تھوڑی سی باتیں حضور کی کرتے ہیں انشاءاللہ. کوئی پیغام وغیرہ دینا نہیں ہے، بس صرف ذکر کرنے کی خواہش ہوتی ہے. اپنے بزرگوں کی، آقا کریم کی، سید الکونین صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کی خواہش ہوتی ہے. الحمدللہ رب العالمین. ایک منقبہ شریف میں اپنے بھائیوں سے سننا چاہتا ہوں جو سیدنا شیخ کے حوالے سے ماشاءاللہ. حضور غوث پاک کی بات ہے، حضور غوث پاک کا فیضان تو یہ ہمیں ہمارے پیر خانہ بریلی شریف سے ملا ہے. جو سب سے بڑی دولت ملی ہے اعلیٰ کی بارگاہ سے، وہ غوث پاک کی محبت ہے. اللہ تعالیٰ اس نعمت کی چادر کو اور کشادہ فرما. اللہ کا شکر ہے. ابھی تقریباً نومبر کے پہلے والے ہفتے میں بغداد شریف سے واپسی ہوئی ہے، اور پھر انشاءاللہ 1.5 مہینے کے بعد حضور غوث پاک نے چاہا تو بغداد جانا ہوگا. اللہ کا شکر ہے کہ علماء کرام کی قدم کی برکتیں ہیں. جو سال اس سے پہلے گزرا میں اس سال تقریباً 4 مرتبہ بغداد شریف گیا غوث پاک کی بارگاہ میں. اسی لیے جلسوں میں جاتا ہوں کہ بغداد جانے کا انتظام ہو جائے. پھر سوچتا ہوں وہاں جا کے کاش بغداد میں گھر اپنا بناتے جاتے، دیکھتے آپ کے دربار کو آتے جاتے. واپس ہو رہا تھا تو مجھے راحت کا شعر یاد آ رہا تھا اس زمین پہ. اس نے کہا تھا ہاتھ خالی ہے تیرے شہر سے جاتے جاتے، جان ہوتی تو میری جان لٹاتے جاتے. دعا کریں انشاءاللہ. میرے علماء نے کہا کہ غوث پاک کی باتیں کیجیے گا، انشاءاللہ کروں گا کسی نہ کسی موقع پر. بس آپ بیٹھے رہیے گا انشاءاللہ محبت اور احترام کے ساتھ. تھوڑی سی باتیں سماعت کر لیں. کوئی تفریح نہیں ہے، کوئی کھیل کود نہیں ہے، کوئی بازاری لہجہ نہیں ہے. ایک درد ہے جو ذکر مصطفیٰ کی صورت میں بیان ہوا چاہے. ٹھیک ہے، میں سلام کرتا ہوں، میرے سلام کا جواب دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اس کے بعد مل کر کے درود شریف پڑھتے ہیں. درود کیا ہے؟ درود شریف کیا ہے سنیں آپ. حدیث شریف میں ہے کہ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنی امت کے لوگوں کا میدان محشر میں نام لے کے بلائیں گے. یعنی آپ کا انشاءاللہ اپنی امت کے لوگوں کا حضور نام لے کے بلائیں گے. اے فلاں ادھر آ، اے فلاں ادھر آ. تو بتایا جاتا ہے کہ جب وہ حضور اسے بلائیں گے تو وہ حضور کے پاس جائے گا اور کہے گا آقا آپ مجھے پہچانتے ہیں، آپ میرا نام جانتے ہیں؟ تو حضور فرمائیں گے ہاں میں تیرا نام جانتا ہوں. تو وہ کہے گا آقا آپ تو 1400 سال پہلے آئے تھے اور میں 1400 سال کے بعد بنگال کی زمین پر آیا تھا، آپ میرا نام کیسے جانتے ہیں؟ تو حضور مسکرا کے فرمائیں گے جب تو اپنے گھر میں، شہر میں، مجلسوں میں میرے نام پر درود پڑھتا تھا تو وہ درود جب فرشتے لے کے آتے تھے تو تیرا نام بھی ساتھ میں چلا. اللہ اکبر اللہ. یہ درود کی برکت ہے جو تمہیں حضوری کے آداب سکھاتی ہے. آپ درود پڑھ کے اپنی بیوی اپنے بچوں کی نگاہ سے چھپ سکتے ہیں لیکن صاحب درود کی نگاہ سے نہیں چھپ سکتے. واصف علی واصف سے پوچھا گیا درود پڑھنے کی شرط کیا ہے؟ سنیے گا توجہ سے. جس کا جہاں دل نہ لگے دل چھوڑ کے چلا جائے. ٹھیک ہے، پوچھا گیا کہ درود پڑھنے کی شرط کیا ہے؟ دیکھیں تو واصف علی واصف فرماتے ہیں درود پڑھنے کی ایک شرط ہے. کتنی؟ کوئی ایک آدمی بولے.
ایک شرط ہے. پوچھا گیا وہ ایک شرط کون سی ہے؟ تو واصف علی واصف فرماتے ہیں درود پڑھنے کی جو ایک شرط ہے وہ یہ ہے کہ درود پڑھنے والا اور جس پر درود پڑھا جائے دونوں کا زمانہ ایک ہونا چاہیے. سمجھ رہے ہیں؟ یہ شرط. میں نے آپ سے سلام کیا، میں بھی تھا اور آپ بھی تھے، دونوں تھے کہ نہیں؟ تو سلام کرنے کے لیے دو کا ہونا ضروری ہے، آپ کا بھی اور میرا بھی. ٹھیک؟ ایسے ہی درود پڑھنے کے لیے آپ کا بھی ہونا ضروری ہے اور حضور کا بھی ہونا ضروری ہے. کہا درود پڑھنے کی شرط یہی ہے کہ جس کو درود، جس کی بارگاہ میں درود پیش کیا جائے اس کا بھی ہونا ضروری ہے اور درود پڑھنے والے کا بھی. اس نے کہا تو اس کا مطلب ہے کہ ہم درود نہ پڑھیں، اس لیے کہ ہم تو حضور کے زمانے میں نہیں. تو واصف صاحب فرماتے تم نے سچ کہا، تم حضور کے زمانے میں نہیں تھے، لیکن یہ بھی حقیقت ہے حضور تو تیرے زمانے میں ہے. یہ بھی حقیقت ہے حضور تو تیرے زمانے میں ہے. کہا حضور اس زمانے میں ہے، ثبوت کیا ہے؟ کہا چاند چمکتا ہے، یہی اس بات کا ثبوت ہے کہ حضور ہے. سورج نکلتا ہے، یہی اس بات کا ثبوت ہے کہ کوئی ہے جس کی وجہ سے نکلتا ہے. بغیر کسی کھمبے، بغیر کسی پلر کے اللہ نے آسمان کو روک رکھا ہے، اس کا مطلب کوئی ہے جس کی وجہ سے روک رکھا ہے. زمین کا بیلنس قائم ہے، اس کا مطلب کوئی ہے جس کی وجہ سے قائم ہے. پتہ چلا حضور کائنات کی جان ہے، بقول فاضل بریلوی جان ہے تو جہاں. کیا کہا شاعر نے؟ ہٹ جائیں اگر رسول خدا درمیان سے، لاکھوں بلائیں ٹوٹ پڑے آسمان. یہی سوال حضور سیدی اشاہ صوفی سلطان میاں شاہ صاحب قبلہ سے کیا گیا، درود پڑھنے کا طریقہ کیا ہے؟ بیٹھے رہیے. درود پڑھنے کا طریقہ کیا ہے؟ پھر سے ریورس کر دیں. درود پڑھنے کا طریقہ کیا ہے؟ تو صوفی صاحب فرماتے ہیں درود پڑھنے کا ایک طریقہ. پوچھا گیا وہ کیا؟ آپ فرماتے ہیں کہ ایسے درود پڑھو جو طریقہ ہے، ایسے درود پڑھو جیسے فرمایا حضور نے تم نماز پڑھو. یہی طریقہ درود پڑھنے کا ہے. پوچھا گیا وہ کیسے؟ کیا طریقہ ہے درود نماز پڑھنے کا؟ تو آپ فرماتے حضور نے ارشاد فرمایا ایسے نماز پڑھو یا تم خدا کو دیکھ رہے ہو یا خدا تمہیں دیکھ رہا ہے. پھر فرماتے ہیں ایسے ہی درود پڑھو یا تم نبی کو دیکھ رہے ہو یا نبی تمہیں دیکھ رہا ہے. حاضر باش ہونے کی نشانیاں ہیں. تمہارے شہر سے جو مدینے کا ڈسٹنس فاصلہ ہے 3,500-4,000 کلومیٹر کا، یہ درود ختم کر دیتا ہے. تمہاری غربت، تمہاری مفلسی کا مذاق اڑانے والوں کی آنکھوں کی روشنی چلی جاتی ہے اور تمہاری آنکھوں میں اضافہ ہوتا ہے درود پڑھ کر. بچیاں جن کی شادی نہیں ہوتی، اچھے رشتوں کے منتظر ہوتی ہیں، درود پڑھ کر کے عرش اعظم پہ معراج کی رات سیر کرنے والے نبیوں کے سردار، رسولوں کے سردار، وہ سرور کشور رسالت جو عرش پر جلوہ گر ہوئے تھے، عرش اعظم کے دولہا کی محبت بھری نگاہوں کی دسترس پر وہ مقید ہو جاتی ہے. یہ درود کا کمال ہے. اب ہو کہیں بھی درود پڑھ کے حضور کی بارگاہ میں جا سکتے ہیں، آقا کریم کی بارگاہ میں حاضر ہو سکتے ہیں. اب ایک بات سنیں اس کے ثبوت کے طور پر. بھائی جان ایک منٹ بیٹھے بچے خاموش ہیں. ٹھیک. اب درود کا کمال دیکھیں. یہ باتیں میں نے بتائی حدیث شریف کی، واصف صاحب کی اور صوفی صاحب کی. درود اگر کسی نے اپنے گھر میں پڑھا تو پھر اس کا رزلٹ کیا ملا؟ ایک عاشق ہے، غریب ہے، اس کا کاروبار بہت چھوٹا سا ہے، کپڑوں کا کاروبار کرتا ہے، چھوٹا سا کاروبار کپڑے کا. لیکن اس کے اندر ایک صفت ہے، خوبی ہے. وہ کیا؟ جب وہ کپڑا اپنے سر پہ گٹھر لے کے چلتا تھا تو درود پڑھتے ہوئے جاتا تھا. کوئی پوچھتا کیا بیچتے ہو تو پہلے درود پڑھتا تھا، پھر بتاتا تھا کہ کپڑے بیچتے ہیں. قیمت کتنی ہے تو درود پڑھ کے اس کی قیمت بتاتا تھا. جب پیسوں کا لین دین ہوتا درود پڑھ کے ہوتا تھا. کپڑے کو طے کرتا، سمیٹتا تو درود پڑھ کر کے واپس گھر آتا تو درود پڑھتے واپس آتا. سونے سے پہلے بستر پر حضور کو یاد کر کے سوتا تھا، درود پڑھ کے سوتا تھا. اٹھنے کے بعد وضو کر کے حضور پر درود پڑھتا تھا. ایسے ہی ماہوں سال مہینے شب گزرتے رہے. وہ کہتا ہے کہ ایک دن میں اپنے گھر میں سو رہا تھا، درود پڑھ کے سویا تو میرے خواب میں حضور تشریف لائے. ذرا صرف اتنا مجھے بتا دیں کہ حضور آ سکتے ہیں کہ نہیں؟ جس کا عقیدہ ہے ذرا زور سے بولے آ سکتے ہیں کہ نہیں؟ آ سکتے ہیں. تبھی تو آپ نے دعا مانگی ہے، سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغ
اونچی بولے میرے بھی گھر میں ہو جائے چراغا یا رسول اللہ، لیکن افسوس یہ ہے کہ ہم موبائل کے سہارے سے سوتے ہیں۔ رات کے 1 بجے بیوی کے کمرے سے، بہو کے کمرے سے، بیٹے کے کمرے سے، بیٹیوں کے کمرے سے گانے بجانے کی آواز آتی ہے۔ باپ نے مسجد میں دعا مانگی ہے، سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں۔ میرے بھی گھر میں ہو جائے چراغا یا رسول اللہ، حضور اپنی امت کے گھروں میں آنا چاہتے ہیں لیکن دروازے ہم نے خود بند کر رکھے۔ صوفی صاحب فرماتے ہیں کہ تمہارے ہاتھوں میں موبائل رہتا ہے، رات کے 2 بجے 3 بجے تک تم موبائل کی اسکرین پر فلمیں ناچ گانے دیکھتے رہتے، حضور کو یاد بھی نہیں کرتے، انگلیاں تھک جاتی ہیں، موبائل گر جاتا ہے، تم سو جاتے ہو۔ صوفی صاحب کہتے ہیں تم تو سو جاتے ہو لیکن رات بھر مدینے والے آقا تیرے درود کا انتظار کرتے ہیں۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ وہ کہتا ہے کہ میرے خواب میں حضور تشریف لائے، ذرا محبت سے کہہ دیں سبحان اللہ۔ بغیر دیکھے درود پڑھتا تھا، اب تو دیکھ لیا تو خاموش کیسے رہتے؟ کہتا ہے اب دیکھا تو حضور کو تو درود یاد آیا، حضور کی پیشانی دیکھی، حضور کے لب دیکھے، حضور کے رخسار دیکھے، حضور کا ذقن مبارک، حضور کی چشم نور دیکھی، سماعت نور دیکھی، زلف اختر دیکھی، سبحان اللہ۔ تیرا حسن میری نگاہ میں بخدا خدا کی کتاب ہے، تیری بندگی تو الگ رہی، تجھے دیکھنا بھی ثواب ہے۔ وہ کہتا ہے حضور کو دیکھا تو میں دنگ رہ گیا، میں درود پڑھنے لگا۔ جب میں نے درود پڑھنا شروع کیا تو حضور نے کیا کیا، دیکھنا کتنے لوگ سبحان اللہ کہتے ہیں۔ وہ کہتا ہے حضور نے اپنے دونوں ہاتھوں کو آگے بڑھایا، مبارک ہاتھوں آگے بڑھا کر کے میرے بازوؤں کو پکڑا اور پکڑ کے اپنی طرف کھینچتے ہوئے حضور نے ارشاد فرمایا اے میرے عاشق، میں تیرے ان ہونٹوں کو چومنا چاہتا ہوں جن ہونٹوں سے تو مجھ پہ درود پڑھا کرتا ہے۔ دوستو یہ عمر شریف کے ڈرامے نہیں ہے کہ آپ کی تفریح تباہ کا کوئی اس میں سامان ہوگا، لیکن قلبی واردات کو منقلب کرنے کے لیے باتیں ہیں، نہیں سمجھ میں آئیں گی پھر بھی آپ کو اس کا ذکر لذتیں عطا کرے گا، آپ کو مٹھاس کا احساس ہے، سمجھ رہے ہیں؟ نہیں سمجھ میں آئے گی پھر بھی بیٹھے رہیے گا تھوڑی دیر کے لیے۔ حضور نے کیا فرمایا؟ میں تیرے ان ہونٹوں کو چومنا چاہتا ہوں جن ہونٹوں سے تو مجھ پر درود پڑتا ہے۔ وہ کہتا ہے میں کانپنے لگا، میں نے کہا نا حضور، میرے ہونٹ بڑے گندے ہیں، میرے ہونٹ ناپاک ہیں اور آپ کے نوری ہونٹ ہیں، آپ کے کافوری ہونٹ ہیں۔ اگر کبھی حضور کا کرم ہو جائے، حضور نظر آ جائے تو پھر اعلیٰ حضرت سے اجازت لے کے یہ کہہ دینا پتلی پتلی گلے قدس کی پتیاں ان لبوں کی نزاکت دلا۔ وہ کہتا ہے کہ حضور کو دیکھا تو میں کانپنے لگا، میں نے کہا نا حضور میرے ہونٹوں کو نہ چومیں، میرے آقا فرماتے نہیں میں تیرے ہونٹوں کو چومنا چاہتا ہوں۔ وہ کہتا ہے میں کانپنے لگا، میں نے کہا جبریل کو جگانا ہوا تو انہوں نے اپنی پیشانی آپ کے تلوے سے مس کی تھی، آپ کا اتنا بڑا مرتبہ ہے، میرے گناہگار ہونٹوں کو آپ نہ چومیں۔ حضور فرماتے نا میں تیرے ہونٹوں کو چوموں گا۔ وہ کہتا ہے مجھے لگا کہ اب بس حضور کے دونوں ہونٹ میرے ہونٹ سے لگ جائے، مجھے لگا اب حضور میرے ہونٹوں کو چوم لیں گے، تو میں نے اپنا چہرہ گھما لیا۔ جب میں نے اپنا چہرہ گھما لیا تو حضور کے دونوں ہونٹ میرے گال پہ چپک گئے۔ جب گال پہ چپک گئے تو ٹھنڈک محسوس ہوئی، جب ٹھنڈک محسوس ہوئی تو میری نیند کھل گئی، نیند سے بیدار ہو گیا، جاگا۔ حضور خواب میں تھے، جاگا تو میں نے کیا دیکھا، میری جھوپڑی مہک رہی ہے۔ آپ جب خوشبودار سن کے ہو سکتے ہیں تو وہ خوشبودار دیکھ کے کیوں نہیں ہو سکتے؟ سمجھ رہے ہیں؟ وہ کہتا ہے میری جھوپڑی خوشبودار تھی، میں نے شکر کے سجدے کیے۔ نماز فجر کے بعد جب میں آگے بڑھانا تو گلی میں میرے محلے کے لوگوں نے دوڑا کے پکڑا، بولے ٹھہرنا بھائی ٹھہرنا۔ میں نے کہا کیا بات ہے؟ لوگوں نے کہا ذرا یہ بتا، غریب انسان تیرے گھر میں کھانے کے لیے روٹیاں نہیں ہیں، پہننے کے لیے کپڑے نہیں ہیں، رہنے کے لیے مکان نہیں ہے، اتنا قیمتی عطر تو نے کہاں سے لگا لیا؟ اس نے کہا میں نے کوئی عطر نہیں لگایا۔ کہا پھر یہ جو خوشبو تیرے بدن سے آ رہی ہے، اس میں رو کے کہا جو خوشبو میرے بدن سے آ رہی ہے یہ میرے بدن کی خوشبو نہیں ہے، تو حضور کے بدن کی خوشبو میرے بدن سے آ رہی ہے۔ کہا تجھے کیسے مل گئی؟ کہا درود پڑھنے کی وجہ سے۔ کیا دقت ہوتی ہے آپ کو درود پڑھنے میں؟ کیا بگاڑا ہے آپ کا کسی نے؟ کیا بگاڑا ہے؟ صوفیہ نے جب درود کے فضائل بیان کیے، سب کچھ کرتے وضور کو یاد نہیں کرتے ہو، قبر کے چراغ کا انتظام نہیں کرتے، میدان محشر کی رسوائیوں کے بیچ میں آپ کو عزت دینے والا کون ہے؟ وہی آمینہ کا لال۔ دل سے دعا کرو جب اپنے کاروبار کے لیے نکلا کرو تو باوضو نکلا کرو انشاءاللہ، سمجھ گئے نا؟ جب گھر سے نکلا کرو تو وضو بنا کے نکلا کرو، بائک پر بیٹھے تو درود پڑھتے ہوئے نکلا کرو انشاءاللہ۔
10 مرتبے ہی صحیح حضور کو یاد کر لیا، جس نے پوری زندگی آپ کے آنے سے 1400 سال پہلے آپ کو یاد کیا، اس کو آپ آنے کے بعد ایسا بھولے ہیں، یہ کون سی محبت ہے بھائی؟ دعا کرو کہ یہ دل حضور کی محبت کا ATM بن جائے، آمین کہہ دو۔ بڑے ادب اور احترام کے ساتھ درود شریف آواز بلند پڑھیے گا، تھوڑی سی بات کروں گا انشاءاللہ۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و نبینا و مولانا نورک محمد وعدتہ وبارک وسلم بعدد کل معلوم۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن شریف لکھا ہے، تلاوت فرمائی، محمد رسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں۔ اونچی بولے محمد اللہ کے رسول، سب کی آواز آنی چاہیے، محمد اللہ کے رسول ہے۔ کئی باتیں چھپی ہوئی ہیں، ایک وہ جو محمد ہیں انہیں ایسا مت سمجھنا کہ صرف امی حلیمہ کی بکریاں چراتے ہیں، سمجھ رہے ہیں؟ وہ اللہ کے رسول ہیں، سمجھ رہے ہیں؟